حامداً للہ تعالی اولاً و ثانیہ والانان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غلبت الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کے اس علاقہ اٹھوال میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے انتہائی محترم حضرت مولانا ابو بکر حیدر صاحب ڈویژنل نگران سنی رابطہ کمیٹی، محترم ڈاکٹر ارشد صاحب ضلعی نگران سنی رابطہ کمیٹی اور دیگر تمامی انتظامیہ اور جو بھی پروگرام کے منتظمین ہیں اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے غیور نوجوان ساتھیوں، خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وحی الہی خلاق عالم کی طرف سے انبیاء تک خداوند تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وحی الہی مختلف انداز سے نازل ہوتی ہے، کبھی خواب کی شکل میں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی فرشتے کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی فرشتہ اپنی ہی شکل میں آتا ہے، کبھی گھنٹی کی شکل میں وحی الہی اترتی ہے اور کسی لمحے میں خلاق عالم براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، جیسا کہ معراج کی شب میں رسالت پناہ سے خلاق عالم ہم کلام ہوئے اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خلاق عالم ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر وحی الہی کا سلسلہ خواب کی شکل میں شروع ہوا۔ الفاظ کے اترنے سے قبل تقریباً 6 ماہ تک پیغمبر نے سچے خواب دیکھے۔ رات کو آپ خواب دیکھتے اور صبح وہ سپیدہ سحر کی طرح واضح اور روشن ظاہر ہو جاتے۔ 6 ماہ کا عرصہ اس میں گزرا اور جس میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا جس میں وحی الہی کا آغاز ہوا، اور پھر رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں وحی الہی ایک تواتر کے ساتھ رسالت پناہ کی ذات بابرکات پر اترتی چلی آئی، اور جس کے پہلے الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اور وحی الہی کے ساتھ ہی اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ تعطل آیا جس کو 3 سال کہا جاتا ہے، لیکن علماء اس پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ وحی الہی میں پھر اس کے بعد چند دن کے بعد پھر کوئی تعطل نہیں آیا، مسلسل لگاتار وحی الہی اترتی رہی۔ وحی الہی جس کی طرف سے آ رہی ہے
وہ ایسا رب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، جو ہر عیب سے پاک اور ماورا ذات ہے، جس کی طرف سے وحی الہی آ رہی ہے اس کو دھوکہ نہیں ہوتا، بدعہ نہیں ہوتا، غلط فہمی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیغام کسی کی طرف بھیجے اور پہنچ کسی اور کی طرف جائے، ایسا ممکن نہیں کہ وہ ایک طرف پیغام بھیج رہا ہو اور پیغام کسی اور طرف چلا جائے۔ آج جدید دور ہے، آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے ہاں بہت ساری سروسز موجود ہیں اور ان سروسز کو آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کال تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کال آپ کر رہے ہوں اور کال میں آپ کے کوئی، چونکہ یہ دنیاوی لائنیں ہیں نا، یہ تو ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کسی نمبر پر میسج بھیجتے ہیں تو وہ اسی پر جاتا ہے نا، اسی پر ہی جاتا ہے نا، کہیں اور تو نہیں جاتا۔ ہاں اچھا جائے آپ نمبر غلط ملائیں، لیکن انسان ہے یہ غلطی کر سکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ کوئی غلطی، بولیے کوئی غلطی، اس نے وحی الہی کو نازل کیا، محمد رسول اللہ کی ذات بابرکات پر کیا، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ پر وحی الہی اتری، لانے والا فرشتہ امانت دار ہے جو وحی لے کر آ رہا ہے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے بھیجا آدم کی طرف گیا ہو اور وہ گیا کسی اور کی طرف ہو، نوح کی طرف بھیجا ہو اور وہ نوح کی بجائے ان کے علاوہ کسی فرد کی طرف چلا گیا ہو، اسے موسیٰ کی طرف بھیجا گیا ہو اور وہ نعوذ باللہ کسی اور فرد کی طرف چلا گیا ہو، عیسیٰ کی طرف بھیجا گیا ہو، کہیں اور گیا ہو، محمد رسول اللہ کی طرف بھیجا گیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ پر آیا، موسیٰ کی طرف بھیجا گیا موسیٰ پر آیا، عیسیٰ کی طرف بھیجا گیا عیسیٰ کی طرف آیا، نوح کی طرف بھیجا گیا نوح کی طرف آیا، آدم کی طرف بھیجا گیا آدم کی طرف آیا۔ غرض جس طرف رب تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی نامزد کر چھوڑی، اس کی ذمہ داری لگائی، وہ اسی طرف آئے، اس نے قدم کوئی غلطی نہیں کی، کسی خامی کے ساتھ نہیں آیا، وہ فرشتہ معصوم ہے، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتا، رب کے حکم سے کرتے ہیں، جیسے رب سے حکم کرتے ہیں ویسے ہی وہ آتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے بھیجا محمد رسول اللہ کی طرف جائے وہ ابو بکر کی طرف چلا جائے، محمد رسول اللہ کی طرف بھیجا جائے وہ عمر کی طرف چلا جائے، محمد رسول اللہ کی طرف بھیجا جائے وہ عثمان کی طرف چلا جائے، محمد رسول اللہ کی طرف بھیجا جائے وہ علی المرتضیٰ کی طرف چلا جائے، ممکن نہیں۔ رب نے اسے جس کی طرف بھیجا ہے وہ اسی پر وحی الہی کو لے کر اترے، رب نے وحی الہی کا نزول محمد رسول اللہ پر فرمایا، وہ محمد رسول اللہ کی طرف آئے، وحی الہی کے الفاظ اترے، رب خود ہم کلام بھی ہوئے، خواب کی شکل میں بھی رب نے بتلائے، گھنٹی کی شکل میں بھی رسالت بنا کر وحی الہی اترتی رہی ہے، فرشتہ اپنی آواز میں بھی آیا، فرشتہ اپنی اصل شکل میں بھی آیا، فرشتہ انسانی شکل میں بھی آیا۔ غرض جو طریقہ وحی الہی کا رائج تھا، جو طریقہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جس طرح سے اللہ کے عالم اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوتے چلے آئے، اسی طریقے کے ساتھ اللہ کے عالم نے محمد رسول اللہ پر وحی الہی کا نزول کیے، وحی الہی اترتی چلی گئی، اللہ کے عالم کی طرف سے پیغمبر کی ڈیوٹی لگتی چلی گئی، وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ اے پیغمبر اب آپ نے اٹھنا بھی ہے، اب آپ نے ڈرانا بھی ہے، اب وحی الہی کو پھیلانا بھی ہے، اب وحی الہی کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اب وحی الہی کی نشر و اشاعت بھی کرنی ہے۔ پیغمبر نے وحی الہی کی نشر و اشاعت بھی کی، پھیلایا بھی صحیح، تبلیغ بھی کی، اور تبلیغ کرتے کرتے رسالت بنا سے کہا گیا فَسِيَابَكَ فَطَهِرْ، آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ یہ پاک کپڑوں سے مراد صرف ماضی کا معنی یہ مراد نہیں ہے کہ لباس پاک ہوگا، یہ مراد نہیں ہے لباس صرف مدار ہوگا، صرف یہ مراد نہیں ہے کہ فَسِيَابَكَ فَطَهِرْ کہہ کر رب آپ سے یہ کہنا چاہتے کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنا کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے فَسِيَابَكَ فَطَهِرْ کا مطلب ایسا بیان کر چھوڑا کہ اب آپ کی ذات ایک مرکز بنے گی، نقطہ ارتکاز بنے گی، ایسے مقام پر پہنچے گی جس مقام پر آ کر فقط آپ کی ذات بچتی ہے،
گے، دو طبقے پیدا ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو آپ کی مخالفت کرتے، دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو آپ کی موافقت کرتے. یعنی فقط آپ کی ذات اب نقطہ ارتکاز بن چکی ہے، مرکز بن چکی ہے. آپ کے علاوہ زمانہ کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکے گا. آپ اس مقام پر فائز ہو چکے اور آپ اس مقام پر فائز ہوئے. زمانے کو بتلایا، زمانے میں اس وقت کے اندر دو طبقات باقی بچے، یا محمد رسول اللہ کے حامی تھے یا محمد رسول اللہ کے مخالف. وہی الہی کا نزول ہوتا چلا گیا. توجہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات مختصر کرتا چلا جاؤں چونکہ وقت جو ہے اس کی قلت بھی ہے. اس لیے گل تھوڑے کچھ سمجھے چاہ رہی ہے. میں اپنے تو چھوٹے انو آ رہے ہیں جیڑے میرے تو چھوٹے بیٹھے بھائی انہوں نے سمجھے چاہ رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کرو. میں کیا آکھنا چاہ رہے ہیں یہ بھی سمجھے چاہ رہے ہیں؟ بولو نا سمجھے چاہ رہے ہیں. چونکہ میں نے آکھیا گیا کہ تسا نظریہ کھول کے بیان کرنا یہ گل اینجی ہے نا، پکی گل ہے نا بھائی. تو نظریہ سمجھے چاہ رہے ہیں آ رہے لفظ ہیں میرے کو ڈانگا کہیں نہیں. انجے گل ہے نا جی، میں مارنی آئی ہیں تو سمجھانا دو میں کام نہیں ہو سکتے. اس واسطے تسا اپنے علاقے دے کو مولوی صاحب لاب لگیا جیڑا تو ہم سوٹی مارے تے نال گالی سمجھاوے. ہاں جی او قاری صاحب جو نا ایتھو کٹ آتے نا او بندے دی عین سیدھی نہ ہوے، ہاں سیدھی نہ ہوے تے یا او جڑا نا جی اپنا تلفظ درست نہ کرے تے قاری صاحب کی آتا ہے کہ ایتھو کٹ ایتھو آتا ہے نا. بولو نا تے جڑی گل میں کرنا چاہنا ہوں تو ایتھو کٹنی ہے. کتھوں کٹنی ہے؟ بولنا کتھوں کٹنی ہے؟ جیڑا رب گھلنا نہ لے انہوں دھوکھا نہیں ہوندا. توجہ ہے میری گل نال کہ نہیں؟ انہوں دھوکھا او پاک ذات ہے جے دے ہاتھ گھلیا سوں او بھی بولو نا او بھی غلطی نہیں کرتا. بولو غلطی جس آدم تو لگ کے عیسیٰ تک نہیں کی تھی اس محمد رسول اللہ پہ آ کے کرنی آئی. بولو نا اس آقا دی ذات پہ آ کے کرنی آئی. اس غلطی بولو اس بھی غلطی رسالت پناہ دے اس کے معصومی جو جاری ہویا. رسالت پناہ بھی کوئی غلطی بولو غلطی نہیں کی تھی. رب دا کلام آئی، جبریل لے کے آیا. رب دا کلام آئی، محمد نکتے معصوم سے جاری ہویا. رب دا کلام آئی، رب دا کلام تعریف تو پا کے کائنات تک کوئی بھی فرق اس میں سے رد و بدل نہیں کر سکتا. رد و بدل تعریف نہیں کر سکتا. اور جڑا یہ سمجھے کہ رب کے اس کلام میں تعریف ہو سکتی ہے، رب کے اس کلام میں تعریف ہو سکتی ہے، وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا. رب کا یہ کلام جبریل لے کر آئے، محمد نے اب بیان فرمایا، آپ نے بیان کیا، کلام ہے. جبریل لے کر آئے، کلام ہے. رب نے بھیجا، کلام ہے. رب نے یہ کیوں نہیں کہہ چھوڑا کہ ذالک الکلام لا ریب فیہ، جو رب نے کہا وہ بھید ہے، جو جبریل لایا وہ بھید ہے، جو محمد نے بیان کیا وہ بھید ہے، یقیناً بھید ہے. لیکن رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جسے صحابہ نے لکھا، رب نے بھیجے، محمد نے فرمایا ہے، بتلایا ہے، پیغام دیا ہے، صحابہ نے لکھا ہے. رب کہتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لکھا ہوا صحابہ کا لکھا ہوا پاک ہے، بے بے مثال ہے. ایسی کتاب ہے جس کو بولنے والا معصوم ہے، لکھنے والا محفوظ ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جو غلطی کر ہی نہیں سکتا، محفوظ اسے کہتے ہیں جو کر تو سکتا ہے رب کرنے نہیں دیتا. کر تو سکتا ہے لیکن رب بولیے نا رب کرنے نہیں دیتا. محفوظ کسے کہتے ہیں؟ بولے 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 جو کر تو سکتا ہے لیکن رب بولے رب کرنے. اور رب دی یہ طاقت مندے ہو کہ نہیں مندے؟ بولو نا یہ رب دی کائی بھی طاقت نہیں مندے. رب دی یہ طاقت مندے ہو نا. بولو کہ رب چاہے
رب چاہے غلطی نہ کرن دے، رب چاہے غلطی نہ کرن دے تو کر سکتا ہے نا؟ بولو رب چاہے کہ غلطی نہیں کرنی تو بندہ غلطی کر سکتا؟ بولو جے رب حکم کر دے آکھے کہ نہیں ہونی چاہیے تو ہو سکتی؟ او رب جیڑا چھری نو روکے تے چھری کٹے نا، بولو نا، جیڑا آگ نو روکے آگ جلاوے نا، جیڑا پانی نو رکھے پانی ڈباوے نا، نہیں سمجھے بولو نا، جیڑا رب چھری نو ڈکن دی قوت رکھدا ہے او ابو بکر نو محفوظ نہیں کر سکتا، جیڑا موسیٰ واسطے دریاواں دے پانی دے وچ رستہ بنا چھڈے او عمر نو محفوظ نہیں کر سکتا، بولو نا، جس رب دے حکم نال مردے زندہ ہو جاویں او عثمان نو محفوظ نہیں کر سکتا، بولو نا، جیڑا رب آگ نو جلاون تو روکے، جلاون تو جیڑا رب آگ نو روکے او علی نو محفوظ نہیں کر سکتا، اور رب کیتے اور اتنا محفوظ کر چھڑے کہ رب اپنے کلام واسطے آکھے کہ میں کلام نہیں آتا، صحابہ لکھ چھڑے ہن میں کتاب ہن میں، بولو نا، ہن کی اقسام یہ کتاب بھی لا رہے ہیں، یہ کتاب لا رہے ہیں، ہر تعریف سے پاک، ہر تعریف سے کوئی فرد اس میں تعریف کر سکتا؟ جیسے رسالت پناہ نے بتلا دیا، جتنا پیغام آپ نے دیا اتنا صحابہ نے آگے، بولے نا، اتنا صحابہ نے آگے پہنچا دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوا، سنے میں آپ نے؟ بولے نا، بولو چا تھوڑی دیر بولو چا، بس گل مکڑا لی، توجہ ہے توڑی، بولو رحمان عرش پر مستوی ہوئے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ بیٹھ گئے، اللہ عرش پر بیٹھ گئے، مستوی ہونے کا معنی ہے بیٹھنا، یعنی اس کو گھیر دینا، جگہ کے گھیراؤ کو مستوی کہہ دیا۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوئے، یہ کہنے سے کوئی اگر یہ سمجھے کہ اللہ عرش پر بیٹھ گئے تو اس نے کفر کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کفر کیا ہے کہ رب کے لیے کسی مقام کا مخصوص کرنا، جگہ کا مخصوص کرنا، رب کسی شے سے ہے یہ کہنا، کسی چیز میں ہے یہ کہنا، کسی جگہ پر ہے یہ کہنا، فہو مشرک، تو کیا ہو جاتا ہے؟ رب کے لیے آپ جگہ مخصوص نہیں کر سکتے، علاقہ مخصوص نہیں کر سکتے، کوئی ذات مخصوص نہیں کر سکتے، سمجھ آ رہی میری گل کہ نہیں آ رہی؟ اور اب کوئی کہے کہ رب فلاں جگہ پر تھا، گل نہیں سمجھے میری، بولو نا، وہ گل کوئی سمجھے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں تو انہوں نظریہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی اللہ کو مراد لیتے ہوئے یا کسی فرد کو نعوذ باللہ اللہ بتلاتے ہوئے یہ کہہ چھوڑے کہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ سے تھا، فلاں سے تھا، فلاں میں ہوا، فلاں جگہ پر گیا، تو حضرت جعفر صادق کہتے ہیں فہو مشرکون، اور ہر مشرک کافر ہے، ہر مشرک ہے، یعنی اس کے لیے آپ زمانہ متعین نہیں کر سکتے، مکان متعین نہیں کر سکتے، جگہ متعین، بولیے جگہ متعین، وہ رب عرش پر مستوی ہوئے، یعنی اس کی صفت رحمت نے پوری اس کائنات کو گھیرا، جگہ متعین نہیں کی جا سکتی کہ رب عرش پر مستوی ہوئے، اس کی صفت رحمت نے اس پوری کائنات کو گھیر لیا۔ اب تقاضا یہ بنتا ہے کہ جو رب محض رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، وہ پروردگار عالم جب اپنا آخری رسول بھیجے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، جو انسانیت ترقی کرتی چلی آئی اور محمد رسول اللہ کی ذات بابرکات پر پہنچ کر حد کمال کو پہنچی، اب رب نے اپنا آخری نبی بھیجے، آخری رسول بھیجے، وہ رب جس نے اپنا آخری رسول بھیجا پھر اس آخری رسول کو یہ چھوڑا کہ آپ صرف علاقے کے نبی نہیں ہیں، آپ صرف بستی کے نبی نہیں ہیں، آپ صرف شہر کے نبی
کافی نہیں ہے، آپ پورے خطے کے، پوری کائنات کے اور پھر اس جہان کے لیے نہیں، دونوں جہانوں کے لیے، یعنی رب العالمین نے جب اپنا آخری رسول بھیجا تو آخری رسول بھیجتے ہوئے اس کے لیے الفاظ ادا کیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ وہ رب جس کی رحمت نے عرش کو گھیرا تھا، عرش نے اس پوری کائنات کو گھیرے، اس نے جب اپنا آخری رسول بھیجا تو اس رسول کو رحمت للعالمین بنایا۔ رب کا آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری ہادی، آخری معصوم، آخری نبی، آخری رسول جب اس کائنات میں آئے، رب نے کہہ چھوڑا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی وہ رب بھی صفت رحمت میں بلندی پر پہنچا ہوا اور پھر اس کا آخری معبود بھی صفت رحمت کی انتہا کو پہنچا ہوا۔ حق یہ بنتا ہے کہ اگر آپ اس کا خلیفہ آئے، اس کا نائب آئے، اس کا جانشین آئے، اس کے ساتھ متصل نیابت رکھتے ہوئے اس کا خلیفہ بلا فصل آئے تو اس میں بھی صفت رحمت عدم درجے کی موجود ہونی چاہیے۔ جیسے رب العالمین کی رحمت نے عرش کو گھیرے، پھر اپنا نبی بھیجا، آخری بھیجا تو اسے کہہ چھوڑا رحمت للعالمین، پھر اس رحمت للعالمین کا جسے جانثار جانشین بنایا اسے کہہ چھوڑا گیا ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ کیوں بنایا سو خلیفہ بلا فصل؟ تھوڑا اچھا بولو چاہ جی، اچھا بولو، اچھا اچھا۔ اور جنہوں بنایا سو آپ کا صحابی بھی ہے، بولو چاہ ہے نا، اور صحابی بھی ایسا جنہوں رب دا قرآن صحابی آتا ہے۔ گل میں آخری کردہ پہ مکانی ہے، میں توجہ ہے تو بولو توجہ ہے، گل مکا دے ماں جی، دل تو توڑا نہیں آخنا پر وقت اجازت نہیں دینا۔ میں تا کہ سارے مہمان اپنے مکائی بیٹھی ہو سن ساڑھے آمن تو پہلے، پر سارے ہی راندے آنے لانے مہمان انجھے گال تھی۔ چلو ان میرے کل لیتا تک کوئی الزام نہیں۔ ہاں جی گال لال توجہ ہے اینا بھائیو نا، اتھے ساڑھے جڑے بیٹھے نقیب صاحب پتہ نہیں غیب ہو گئے شاید، ہاں جی ان غیب ہو گئے، انہاں تعارف کرواندے ہوئے نا ایک گل کی تھی، انہاں دسیا ہے میرے دادا محترم جڑے آنا او کھوجی آن، لیکن تو انہوں اس گل دا نہیں پتہ ہونا کہ او کھوجی شوقی آن کی آن شوقی آن، ایک ہوندہ بندہ دا پروفیشن ہوندہ ہے، او کھوجی کی آن جی میں میرا والد پروفیشنل خطیب نائی، گل سمجھے چاہیے، پروفیشنل خطیب نائی، روزگار واسطے اسے خطابت نائی چوڑی ہو، گل سمجھے چاہ رہی جی میں امیر عظیمت پروفیشنل خطیب نان انجار میرا دادا بھی پروفیشنل کھوجی، پر وہ جیڑی وہ کھوج آلی حصے نا وہ ساڑھے ٹبرے چالتا ہی موجود ہے، گل سمجھے چاہ رہی ہے۔ میرے دادے دی ایک بندے جتی چاہ لے جتوں وہ مشہور ہوئے کہ چاہ لے جتی چاہ لے، میرے دادے 3 سال بعد اپنی جتی لاب لے آئے، گل سمجھے چاہیے نہیں ہاں جی، اور وہ پیر کتھائیں کسے دا لگ گیا ہو بیانا اس زمانے جڑے بڑے بڑے جاگیردار آن انہاں نو جیڑی چوری نہ لب دیو بیا تے او آدھین کہ اے چوری ولی محمد لاب صاحب گل سمجھے چاندی پہی بکی سے دی کوئی سونی جی گھوڑی چوری ہو گئی ہے تو او لبھن واسطے موڑ ولی محمد نے خدمات لئیاں جان دیا اور او بھی پرفیشنل بھائی اپنے تعلق دی بناتے اور بڑے بڑے سرداراں جگیرداراں ساڑھے دادے نال اپنیاں پگاں مٹائیاں اپنیاں پگاں مٹائیاں اور اگر میں آکھاں تو میں تو انہوں جھوٹ نہ بول ساں کہ ساڑھے خاندان یہ سلسلہ مسلسل چلے آ رہے کہ وہ زمانے بھی لوگ آتے ہیں وہ زمانے نا ساڑھے علاقے چونڈ ایک علاقہ اس چونڈ دے ویچنا جی اسٹیشن ہوندہ ہی ریلوے کی ہوندہ ہی ریلوے دا اسٹیشن ہوندہ ہی مسافر اتھے لاندہ ہی تے پیدل ٹردہ ہی تے انہوں اے پتہ ہوندہ ہی بھئی اگر میں اتھوں پیدل جا رہے ہیں تے میں انہوں ہور کسے تھار تو روٹی لبی نہ لبی ولی محمد دے ڈیرے تو لگ جائے صرف روٹی بھی نہیں میں انہوں بسترہ بھی لبسی
رہائش بھی لبسی میں رات اگر رانا جو کور شاکر اس زمانے چکے ٹریولنگ کوئی نہیں ہوندی درمیان دریا ہوندائی بندے پیدل ویندے تے اس واسطے وہ رات کتھے راندے آنا کے پتہ ہوندائی بھئی ولی محمد دے بولو نا ولی محمد دے ڈیرے تراندے ایک دے ملازم آئی وہ بکریاں چرائندے ہوئے نا اس صحابہ دی گستاخی کہ کیتا صحابہ دی گستاخی کیتی والد صاحب سن دے پہن انہاں اٹھے تو انہاں گاد دیتی توجہ ہے میری گال انہاں گاد دیتی ہوں واپس آیا اس آخ کیا کیا میرے دادا ابو نو کہ جی آج میں نو حق نماز مارے ہاں جی علاقے دا وڈیرا ہوئے بولو نا گل رحمت دیئے نا صفت ہے نا موجود سمجھ آ رہی ہے میری گل انہاں آکھیا بے تیوں ایتھے بہو روٹی کھا حق نماز آندہ تو میں اس تو پوچھ لینا بے اس تینوں کیوں مارے والد صاحب آئے پوچھیا کہ کیوں مارے ملازم ہے ملازمہ نو مرindہ نہیں توجہ ہے گل کیوں مارے تے دادا ابو نو انہاں جواب دیتا بے اس صحابہ دی گستاخی کی اس صحابہ دی گستاخی کی تے دادا ابو مڑ پتہ کہ کی انہاں کہ اتھائیں اٹھی اے جتھے لکمہ اتھائیں چھوڑ دے اے لکمہ جتھے ہی اتھائیں چھڑ دے تو میرے گھر دی روٹی نوں کہا سکتا گال سمجھے چاہ رہی اے میں نہیں حق نماز اتنا بڑا کام کیتا پچھو توجہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تے آخری کھوج لاندے ہوئے میں تو انہوں گلنا صرف دسنی ہیں تے تساں یاد آپ رکھنی ہیں ٹھیک ہے پکی گل یاد رکھ سو ہاں جی میں ان تو انہوں گال دستا ہمنا تو انہوں ساری یاد دہانی کرا دینی تے گلنا صرف 4 یا 5 میں کرنی ہے یاد رکھ سو بولو اور میں اپنی تقریر اچکار بھی چکی ہاں صرف ایک یاد دہانی دے طور تے تسلسل نال تو انہوں کر کے توڑے تو اجازت رہنی توجہ ہے توڑی بولو پکی گل بولے نا توجہ ہے آپ کی جو کہے رب کو پیدا ہوتا ہے اس کا ایمان نہیں وہ کافر ہے جو کہے جبریل بعید آیا لیکن اس سے غلطی ہوئی اس کا ایمان نہیں وہ کافر ہے جو کہے جبریل نے آنا کسی پہ تھا آیا کسی پہ جو ایسا نظریہ رکھے وہ کافر ہے جو محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے اس کا ایمان نہیں وہ کافر ہے جو محمد رسول اللہ کو آخری معصوم نہ مانے اس کا ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے جو محمد رسول اللہ پر کرنے والی ناریب کتاب کو تعریف شدہ سمجھے اس کا ایمان نہیں وہ کافر ہے اور جیسے ان باتوں پر ایمان نہ رکھنے والا کافر ہے اسی طرح ابو بکر کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے ابو بکر کی خلافت کا انکار بھی کفر ہے اسی طرح کفر ہے جیسے رب کی وحدانیت کا انکار کرنے والا کافر سمجھا جاتا ہے اسی طرح ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا بھی کافر سمجھا جائے گا جیسے لا الہ الا اللہ ایمان کا حصہ ہے ابو بکر کی صحابیت بھی ایمان کا حصہ ہے جس طرح رب کی وحدانیت قرآن میں موجود ہے اسی طرح ابو بکر کی صحابیت قرآن میں موجود ہے پھر اس راہ پر چلتے ہوئے کوئی قدم راستہ آئے گا تو یہ کہہ کر گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مصبر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں دستار بندی ہوگی